سنجیدہ اقدامات اور سخت محنت کی ضرورت۔ انتخابات کے بعد بڑے چیلنجز کیا ہوں گے؟ جمعرات 8 فروری پولنگ کا دن ہے، جس میں کروڑوں ووٹرز اگلی حکومت کے لیے اپنے نمائندوں کو ووٹ ڈالیں گے۔ پاکستان کو اس وقت جن حالات اور چیلنجز کا سامنا ہے، اقتدار نئی حکومت کے لیے پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا ہار ہوگی۔ درپیش قومی مسائل و مشکلات پر قابو پانے کے لیے انتخابی مہم کے دوران کیے گئے پرکشش دعوے اور وعدے کافی نہیں، انہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے نہایت سنجیدہ اقدامات اور سخت محنت کی ضرورت ہوگی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گفتگو کرتے ہوئے اس حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ معیشت کو قرار دیا ہے، جو بلا شبہ تمام مسائل کی بنیاد ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ معیشت کے بعد دہشت گردی، سیاسی عدم استحکام اور خارجہ پالیسی پر توجہ دینا ہوگی۔ پاکستان میں اب تک ہونے والے ایک کے سوا تمام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے گئے، جس سے بچنے اور صاف و شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے وفاق اور صوبوں میں نگراں حکومتوں کے قیام کی گنجائش نکالی گئی تھی، جو در حقیقت وقت کی منتخب حکومت کی نیت پر عدم اعتماد کے مترادف ہے۔ آئین میں نگراں حکومت کی میعاد 90 دن مقرر ہے، جبکہ موجودہ نگرانوں کی مدت سیاسی عدم استحکام اور آئینی مسائل کی وجہ سے 1 سال سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے نگراں حکومتوں کے تصور کی سرے سے مخالفت کی ہے اور اسے ختم کرنے کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ موجودہ نگراں حکومت ملکی امور نمٹانے اور پالیسی اقدامات کرنے میں جس سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس کے پیش نظر الزام لگائے جاتے تھے کہ یہ ایک سازش ہے جس کے تحت نگراں اپنے اقتدار کی مدت بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی سمیت جن معاملات کا اس سلسلے میں حوالہ دیا جاتا تھا، انہیں سیاسی تناظر میں دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم نے جو ضروری کام کرنا تھے اپنی طرف سے کر چکے، انہیں آگے بڑھانا اب نئی حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ جو بھی حکومت منتخب ہوئی اپنی کابینہ کے آخری اجلاس میں اس کے ساتھ بیٹھ کر سب کام اس کے حوالے کر دیں گے۔ یہ ایک نئی روایت ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ سرمایہ کاری سہولت کونسل غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے قابل قدر کام کر رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور کویت کے ساتھ 35 ارب ڈالرز کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو چکے ہیں۔ نئی حکومت کے قیام کے بعد سعودی عرب اور قطر بھی اس نظام میں شامل ہو جائیں گے۔ سرمایہ کاری کونسل اس سلسلے میں کئی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ کالعدم TTP والے غیر مشروط طور پر سرنڈر کر دیں تو انہیں معافی دے دینی چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں جن اندرونی اور بیرونی مسائل پر بات کی، یقیناً نئی حکومت کے لیے انہیں حل کرنا اس کا پہلا انتخاب ہوگا۔ پاکستان معاشی دیوالیہ پن کے قریب پہنچ چکا ہے، جسے IMF کی شرائط پوری کر کے ٹالا جا رہا ہے۔ سیاست میں جس تحمل اور رواداری کی ضرورت ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور یہ بات طے ہے کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بنیادی ضرورت ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن، وسائل کا ضیاع، سرمایہ کاری میں کمی، خارجہ تعلقات میں بے یقینی اور امن و امان کی عمومی صورتحال بھی دور اندیشی سے مگر فیصلہ کن انداز میں اقدامات کی متقاضی ہے۔